حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان محبوب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا برکتیں ہیں درود پاک کی کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آباد کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو نور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں مل کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ FGN کے ناظرین، آج کا پروگرام ایک اسپیشل پروگرام ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جب باقاعدگی کے ساتھ ہماری گفتگو اسٹارٹ ہوگی تو آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے، بہت کچھ برکتیں حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا اول تا آخر، مطلب اسٹارٹ ٹو اینڈ، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے اسکپ نہیں ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تھوڑے آگے پیچھے ہو جانے سے بہت ساری معلومات جو آپ کو ملنے والی ہو، آپ اس سے محروم ہو جائے۔ علم کی محفلیں تو ویسے ہی جہاں بھی ہوا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی محافل کی تعریفیں ہی بیان فرمائی، اور جس کا مفہوم ملتا ہے احادیث میں کہ فرمایا کہ یہ جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علم کی محفل آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے آپ کو علم سکھانے کے لیے، تو پھر آپ کیوں محروم ہوتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ آخر تک بنے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا ناظرین، 4 سال کا کم سن، ذرا توجہ کیجیے گا، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ 4 سال کا ایک چھوٹا سا کم سن شہزادہ، آل رسول سید صاحب، سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک سڑک کے کنارے زار و قطار رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ کسی شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پیارا سا بچہ ہے، خوبصورت سا بچہ ہے، آل رسول ہے، تو آل رسول کی ہمدردی کے طور پر اس نے کہا کہ بیٹا کچھ بات ہے، کوئی پریشانی ہے، بتاؤ کیا بات ہے، اگر کچھ چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس بچے نے اور زیادہ رونا شروع کیا اور کہا کہ چچا جان، مجھے عذاب کا خوف، اللہ کا خوف، جہنم کا خوف مجھے رلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے جب بچے کی پیاری سی زبان سے اتنے عظیم کلمات سنے کہ چھوٹی سی عمر ہے، 4 سال کے بچے ہمارے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہوتی ہے، وہ کھیلنے کی عمر میں ہوا کرتے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس سید زادے، اس چھوٹے سے کمسن بچے کا اتنا بڑا جواب، اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی تو آپ نابالغ ہیں، اور یاد رکھیے کہ چھوٹے بچوں کو تو عذاب بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر اس بچے کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا، مزید بلک بلک کر رونے لگا وہ بچہ، اور کہا کہ چچا جان، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس آگ کو جلانے کے لیے پہلے اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے نا وہ جمع کی جاتی ہیں، ان میں آگ لگائی جاتی ہے۔ جب چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے تو بڑی لکڑیاں آسانی سے اس طرح جل جاتی ہے۔ تو مجھے خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور اس طرح کے جیسے عظیم اور خبیث لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی خباثت میں جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اتنے بڑے بڑے گنہگار ہوں گے، اتنے بڑے بڑے جہنمی لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مجھے ڈال دے۔ اللہ اکبر۔
تو بس یہ خوف کھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور کیجئے، اس چھوٹے سے بچے کا جذبہ کیسا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، اہل بیت کے چشم و چراغ، عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، جب بچپنے کا عالم یہ تھا تو جوانی کا کیا عالم ہوگا، ان کے خوف خدا کا جوانی میں کیا عروج ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اللہ کریم ان کی برکت نصیب فرمائے۔ آج 15 رجب ہے اور سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ہم شریک ہیں، بہت سی گفتگو کرنی ہے ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن۔ بہت ساری آپ کو ہم سیرت امام جعفر صادق کے حوالے سے بات سنائیں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مبلغین بھی ہیں، ہمارے نعت خواں بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ہمارے منچ کو کا ذرا جائزہ کیجئے، دیکھیے کہ ماشاءاللہ کون کون ہمارے ساتھ یہاں آج موجود ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ سے سٹارٹ کروں تو میرے سیدھے ہاتھ پر ہمارے بڑے ہی پیارے اور پرانے مبلغ دعوت اسلامی جناب حاجی ابو بکر اتاری صاحب تشریف فرمائے۔ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ حاجی صاحب کے پاس میں ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں ہیں، آپ بھی حاجی ہیں ماشاءاللہ، اور حاجی عاصم صاحب، حاجی صاحب سے انشاءاللہ ہم نعتیں بھی سنیں گے۔ اگر میں دل کی جانب آؤں تو پھر اور بھی ماشاءاللہ ہمارے حجاج کرام تشریف فرما ہے۔ شبیر بھائی، آپ بھی حاجی ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حاجی شبیر صاحب، پروفیسر حاجی شبیر ماشاءاللہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حاجی شبیر بھائی کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ شبیر بھائی کے پاس ایک اور حاجی شبیر صاحب ہے ماشاءاللہ، ان کو تو کون نہیں جانتا ہے، ہمارے بڑے پیارے اور پرانے مبلغ دعوت اسلامی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ اور ان کے پاس ہمارے بڑے ہی ایک اور پیارے نعت خواں ہیں جن کا نام ہے تمیم اتاری۔ تمیم بھائی اور میں ہوں جو حج سے ابھی تک محروم ہے، باقی ہمارے چاروں ماشاءاللہ حجاج کرام یہ تشریف فرمائے۔ اللہ پاک ان چاروں کے صدقے مجھے بھی اور تمیم بھائی کو بھی اللہ پاک حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہت ساری علم دین کی باتیں ہونی ہیں، جلدی جلدی آپ اس لنک کو شیئر کر دیجئے اور پروگرام میں برکت حاصل کیجئے گا۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے کون کے سر سے رحمت نبی کی، ہے کون کے سر پہ رحمت نبی کی، کرے پھر نہ کیوں ناز امت نبی کی، کرے پھر نہ کیوں ناز امت نبی کی۔ ہم ہی جائیں گے خلد میں سب سے پہلے، ہم ہی جائیں گے خلد میں سے پہلے، نبی کے ہیں ہموار جنت نبی کی، نبی کے ہیں ہمیں اور جنت نبی کی۔ بنائے گئے ہم شفاعت کے خاطر، بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے شفاعت نبی کی، ہمارے لیے شفاعت نبی کی۔ گئے عرش اعظم ہمارے وہ
پہ دعوت نبی کی ہوئی عرش اعظم پہ دعوت نبی کی نہ کیوں سبز گنبد پہ عالم ہو قربان کیوں سبز گنبد پہ عالم ہو قربان بنی ہے اسی میں تربت نبی کی بنی ہے اسی میں تربت نبی کی لگتا تھا سدرا پہ جبریل کا دل نہ لگتا تھا سدرا نہ لگتا تھا سدرا پہ جبریل کا دل گوارا نہیں ان کو فرقت نبی کی گوارا نہیں ان کو فرقت نبی کی اور جمیل اپنے ایمان کا ایمان ہے یہ جمیل اپنے ایمان کا ایمان ہے یہ جمیل اپنے ایمان کا ایمان ہے نبی کی کہ ہو دل میں خالص الفت نبی کی ہے کونین کے سر پہ رحمت نبی کی کرے پھرنا کیوں ناز امت نبی کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ شعر کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ چین آ جاتا اگر جبریل کو مولانا حسن رضا خان صاحب کا اگر بار بار لاتے ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا جبریل امین بھی رکھتے ہوں سبحان اللہ. اور میں نے پڑھا غالباً 24,000 مرتبہ سے زائد نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی ہے جناب جبریل علیہ السلام نے. آپ غور کیجئے کہ یہ جو حاضری دی یہ بھی اعلان نبوت کا جو سلسلہ ہوا اس کے بعد سے نبی پاک کی ظاہری حیات تک اس مختصر سے وقت میں اتنی زیادہ مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اور پھر بھی کیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بار بار یہی تمنا کرتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں شرف حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ. اب غور کیجئے کہ اس عظیم بارگاہ میں اگر ہم جیسے گنہگاروں کو حاضری کی سعادت مل جائے تو یہ قسمت کی معراج نہ تو پھر اور کیا. اللہ پاک ہمیں بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب فرماتا رہے. ناظرین پروگرام الحمدللہ ہم نے کلام سے شروع کیا, بڑا ہی پیارا کلام خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے سٹارٹ کیا ہے. مزید بھی آپ کو کلام سنائیں گے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک شان میں منقبت بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن. ہمارے اس پروگرام میں آخر میں آپ دیکھیں گے کہ
کھیر پوری کے جو نیاز عام طور پر گھر میں ہم کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر آپ کے سامنے ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں آپ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ بیسک تعارف اگر آپ بیان فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اول تو یہ کہ اس بات پہ مجھے یہ خیال آ گیا کہ قرآن کی وہ آیت بذکرہم بایام اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو سارے دن اللہ کے دن ہیں، تو اس سے مراد مفسر نے فرمایا کہ وہ خاص دن جس میں اللہ کا بندوں پر، اللہ کا انعام ہوا بندوں پر، سبحان اللہ۔ کوئی نعمت دی یا کوئی تکلیف سے راحت دی، عذاب سے نجات دی، تو وہ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دن قرار دیے۔ سبحان اللہ۔ اب ان میں یعنی کسی مقبول بندے کا وصال ہوا تو وہ وصال ایک بندے مومن کا جب وصال ہوتا ہے اللہ کی رضا پر اس کا خاتمہ ہو تو اس کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا جو ولی ہو اس کا حال کیا ہوگا، ہاں ہاں، اور جو اہل بیت ان کا مقام کیا واہ ہوگا۔ واہ، کیا اللہ بات ہے، اکبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پسند ہی کر لیا، مہینوں میں سے مہینوں کو پسند کیا ہے، جس مہینے میں اللہ کا مہینہ، برڈے وہ رجب کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور پھر کس طرح یعنی ذکر کرنا، مقبولوں کی ذکر کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، سبحان اللہ۔ یعنی ذکر خیر میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان سے ارشاد فرما کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کو عقیدہ کر رہے کہ اللہ کے مقبولوں کا ذکر کرو، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ان کا ذکر کرو، برکت ہوگی، ماشاءاللہ۔ برکتیں نازل ہوگی، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صادق ہے، وہ سچے ہے، وہ صالح ہے کہ سب سے بڑی بات تو ہے کہ یہ اہل بیت سے، اور پھر اولاد، اللہ اکبر، یعنی سید الشہداء، امام عرش مقام، امام علی مقام، امام امام، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے، اچھا، جو حضرت قاسم کی شہزادی ہیں، ان کے والد محمد ہے اور ان کے والد ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو یوں آپ کے والد ماجد امام باقر، سبحان اللہ۔ ان کے والد ماجد امام زین العابدین، ان کے والد ماجد امام حسین رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے والد ماجد مولا مشکل کشا۔ ہاں، سبحان اللہ۔ یعنی دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی جو نسبت اعلیٰ ہے۔ یہاں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ صدیق کے معاملے میں کچھ کہنے کی کوشش کرے گا، ہاں ہاں، کیا بات ہے۔ یا صحابہ کے معاملے میں کچھ کرے گا، کوشش کرے گا، تو انہوں نے بتا دیا کہ تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ہمارا تو ان سے رشتہ ہے، اللہ اکبر۔ اور تمہاری نسبت، تمہارا رشتہ ہم سے تو اسی وقت مضبوط ہوگا جب اس رشتے کا تم لحاظ رکھو سبحان گے۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صدیق اکبر کے بارے میں کسی نے پوچھا، کہا اگر ان کے بارے میں ذرا برابر بھی کوئی بے ادبی والی بات کرو گے تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کونین میراث کے چین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رفاقت پہ پوری زندگیاں وقف کر دی، سبحان اور ان کے ساتھ جنت البقیع گنبد خضرا کے سائے میں دونوں آرام فرما۔ اللہ فتنوں سے بچائے رکھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد سعادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ سبحان کیا بات، یعنی نسبت یوں آقا علیہ السلام سے کہ ملی، اور دین بھی پیر شریف کا تھا۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اور تاریخ کچھ 17 ربیع الاول ہے، اور سن ہجری کے تعلق سے 80 یا 83، 80 اور 83 اس میں کوٹ کیا گیا ہے۔ یعنی ان دنوں میں یہ تاریخ مورخین جو ہے وہ اتنی یعنی ڈیٹیل نوٹ نہیں کرتے تھے، جی، لیکن بعد میں پھر اس کا اہتمام ہونے لگا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جعفر ہے، صادق آپ کا لقب ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا، یعنی ان کی یعنی سچائی اتنی مشہور ہو گئی تھی، لوگ ان کو، اب ہم شجرے بھی عرض کرتے نا، صدق صادق کا تصدق صادق علیہ السلام کا، تو یہی وہ سچے ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں آپ نسبت نبی پاک سے، نبی پاک علیہ السلام کو بھی صادق و امین کہا گیا ہے، وہ بھی صادق تھے، تو ان کے سمجھیے کہ ان کی اولاد میں امام جعفر صادق کو بھی کیسا صدقہ ملا نبی پاک کے صدقہ کا کہ آپ بھی صادق ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ کے جو منکرین تھے وہ بھی صادق و امین کہتے تھے کہ آپ یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ،
کیا بات ہے ان کی. ان کو اپنے نانا جان سے کیسا صدقہ ملا کہ خود بھی سچے ہیں, پورا گھرانہ ہی تو سچا ہے الحمدللہ. ان کا پورا قبیلہ, پورا گھرانہ, پورا کنبہ ہی سچوں سے ہی بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. ان کے صدقے ہی ہمیں یہ سمجھیے کہ سعادتیں مل رہی ہیں, اور آج ہم بھی الحمدللہ یہ باتیں ان کی کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اس ابتدائی طور پر حضرت کا کچھ تعارف ہم نے کچھ مختصر الفاظ میں حاجی شبیر صاحب سے سننے کی کوشش کی ہے. آپ کے کمالات اتنے ہیں, آپ کے اوصاف اتنے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں یہ میں شروع سے آپ کو عرض کر دوں کہ کما کو ان کی تعریف بیان کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ہم کہاں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صدقہ ہے. اور جو تعارف بھی بیان کیا نا, تعارف بیان دیکھیے, تعارف ویسے عام طور پر کسی کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے, کسی کو متعارف کروانے کے لیے, کسی کے بارے میں بتانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ تو محتاج تعارف ہی نہیں ہے, یہ تو محتاج تعارف نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے تعارف سے ہمارا تعارف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہائی ہم ان کے سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں, یہ نادانی ہے, بلکہ ان کی سیرت سے ہم روشنی لیتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب. اللہ پاک ہمیں جو ہے ان کی برکت نصیب فرمائے. صاحب آپ سے ہی میں اب چاہوں گا کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ مزید آپ واقعات بتائیں, کچھ ان کی سیرت کے کچھ مزید اگر پہلو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے دو جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کی. آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام مالک, حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے بڑے بڑے بزرگ نے فیض پایا. ان سے انہوں نے اکتساب فیض حاصل کیا, اور سرکار سیدنا جعفر صادق کے یہ تلامذہ ہیں. یہ ان کے شاگرد. امام اعظم کا ذکر فرمایا نا, تو وہ شاید روایت اس میں آئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تابعی ہیں اور کروڑ حنفیوں کے امام ہیں. اور ان کے یعنی علم حاصل کرنے کا مقام کیا ہے, وہ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ اگر فارس والے سوریہ میں بھی علم ہوگا تو لے کر آئیں گے, تو امام اعظم کی طرف اشارہ تھا. لیکن آپ اتنے بڑے متقی, پرہیزگار, حافظ, قاری, فقی ہونے کے باوجود ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ نعمان کو اگر 2.5 سال امام جعفر صادق کی صحبت نہ مولی ہوتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا. کیسا یعنی فیض ملا ہوا 2.5 سال میں. کیا بات ہے. وہی زندگی کا اصل حاصل تھا. ان کا مفہوم یہ ہے ان کا بیان کا کہ جو 2.5 سال کی جو تربیت سرکار امام جعفر صادق سے مجھے ملی نا, وہی میری زندگی کا اصل سرمایہ. ہائے ہائے. ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں چند جو ہے کھجوروں کے درخت تھے جو سوکھے درخت تھے. آپ نے ان درختوں کی طرف کچھ آہستہ سے کچھ کہا, جس کو وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ کیا کہا. پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک ان کھجوروں کے درختوں میں جو ہمارا رزق ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. یہ کہنا ہی تھا کہ کھجور کے درخت میں تر و تازہ جو ہے کھجوروں کے وہ درختیں شاخیں نکل آئی, اور ایک شاخ آپ کے بالکل سامنے آ گئی. سبحان اللہ. اور آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے نصیب کا رزق جو ہے تناول کرو. یہ ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ کسی نے کہا حضور میرے لیے دعا فرما دے کہ میں اپنی زندگی میں کثرت سے حج کروں, اور کاش کہ مجھے 50 حج بیت اللہ کا شرف حاصل ہو. آپ نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ پاک اسے 50 حج کا حاجی بنا دے, 50 حج کرنے کی سعادت عطا فرما دے. تاریخ میں ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ اس شخص نے زندگی میں 50 حج ادا کیے, مکمل 50 پورے کیے, اور 51 حج کے لیے وہاں سے احرام باندھ کر آگے جانا چاہ رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے سوچا کہ میں غسل کر لوں. نہر میں آپ نے پاکی طہارت حاصل کرنے کے لیے, وضو وغیرہ کرنے کے لیے جب اس میں آپ نیچے گئے, پانی کا بہاؤ ایسا زوردار آیا کہ وہ اس میں جو ہے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے. لیکن یہاں 50 حج کا جو آپ نے کہا تھا, جبکہ 51 حج کے لیے چل پڑے تھے, لیکن 50 حج کی مقبولیت کیسی تھی کہ امام جعفر صادق کے زبان سے نکلا 50 حج پورے ہو گئے. نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, نہ 49 ہوا نہ 51, پورے 50. الحمدللہ الحمدللہ. اسی طریقے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں سے جا رہے تھے تو ایک خاتون کی جو ہے ایک گائے فوت شدہ دیکھی, وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کی کے ذریعے اس کا روزگار تھا, گھر کا گزر اوقات کا جو سامان تھا اسی کے ساتھ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ
کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیری یہ گائے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ تو وہ اسے سر اٹھا کر کہا کہ آپ مذاق کرتے مجھے سے، مطلب غریب عورت کے ساتھ آپ مذاق کرتے کہ جو گائے مر چکی ہے وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے اس گائے کے سینگ کو اور پیر کو ہلایا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ گائے جو فوت شدہ تھی، مر چکی تھی، اس میں رمق پیدا ہوئی اور کھڑی ہو کر وہ زندہ ہو گئی۔ کیا شان ہے ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آئیے ان کے نعرے بھی ہم لگا لیتے ہیں۔ بالکل، سبحان اللہ۔ فیضان جعفر صادق رہے گا، عظمت امام جعفر صادق جاری رہے گا، مرحبا برکت امام جعفر مرحبا مرحبا صداقت امام جعفر مرحبا مرحبا شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا، فیضان جعفر صادق جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک شخص کی چادر گم گئی اور وہ اس سے بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ اب وہ سفر حج میں تھے، کافی جو ہے وہ تلاش کی لیکن مل نہ پائی۔ بالآخر مسجد خیف میں یہ جن کی چادر گمی تھی، بہت اچھی بیش قیمت چادر تھی، وہ مسجد خیف میں حاضر ہوئے۔ تو امام جعفر صادق کیسے روشن ضمیر ہے۔ مسجد خیف کا ہے یہ مینا شریف میں، مینا شریف میں دوبارہ جب کنکریاں مانے کے لیے مزدلفہ عرفات سے فارغ ہونے کے بعد، جزاک اللہ، اچھی توجہ دلائی کہ جب مینا شریف دوبارہ آئے، وہاں پر سنگ جو ہے رمی جمرات ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، تو اس مسجد خیف میں امام جعفر صادق نے اس شخص کو دیکھ کر پوچھا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے، تیری یہ خواہش ہے کہ تیری گم شدہ چادر مل جائے؟ کہا حضور میں تو چاہتا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے عرفات، مزدلفہ، کئی جگہوں پر جگہ بہ جگہ جا کر میں نے اپنی چادر کو تلاشنا چاہا لیکن وہ کہیں مجھے ملی نہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ چادر موجود تھی۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی چادر تھی جو گم چکی تھی اور میں نے بہت تلاش کی، کہیں نہ ملی۔ امام جعفر صادق نے معافی ضمیر، میرا جو دل کا حال تھا وہ بھی جان لیا اور میری جو دلی خواہش تھی اس کی بھی تکمیل فرما دی۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے صادق ہے نا حاجی صاحب، میں اس پہ غور کر رہا تھا اور آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ امام جعفر صادق کی زبان پر جو چیزیں آ گئی نا، وہ آپ واقعی صادق، ایسے صادق کہ آپ کی زبان پر جو آئے وہ پورا ہو جائے۔ آپ نے فرما دیا کہ تیری چادر وہاں ہے تو وہیں ملی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس سے پہلے جو واقعہ بیان کیا تھا کہ 50 حج کرے گا تو 50 ہی کیے، تمہارے منہ سے، وہ کسی نے کہا نا کہ تمہارے منہ سے جو نکلے وہ بات ہو کے رہی، کہا جو تم نے دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ یعنی جو آپ نے فرما دیا کہ رات ہے تو اب وہ رات ہو گئی، بھلے وہ دن تھا لیکن آپ نے فرما دیا، تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، سبحان اللہ۔ صادق کا تصدیق، آمین۔ صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدیق، یا اللہ، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کی سچائی کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ اور آج ان کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ناظرین یاد رکھیے گا، ہم جو پروگرام کرتے ہیں نا FGN چینل پر، تو ان تمام پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم امام جعفر صادق کی سچائی کی باتیں کریں اور پروگرام دیکھنے کے بعد جب کسی کا کال آئے، کسی سے بات کریں، وہ پوچھے کہاں ہو تو آپ کہو کہ جناب میں گھر پر ہوں، حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں دکان پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسی آپ دیکھیے محبت امام جعفر صادق سے کہ ان کی سچائی کی باتیں ہم سنیں، ان کی سچائی کی باتیں کریں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو جناب ہم جھوٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی نیت میں آپ کو آج یہ کراؤں گا اس پروگرام کے ذریعے سے کہ انشاءاللہ الرحمن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم سچ بھی بولیں گے۔ فقط پوڑیاں نہیں کھانی ہے، فقط جناب کنڈے ہی نہیں کرنے ہیں، کنڈے تو کرنے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے، ان کی سیرت پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ اتنا پیارا وصف ہے، مزید کچھ اوصاف امام جعفر صادق کے، چونکہ آج بیٹھے ہیں ہم، ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہیں
تو شبیر بھائی کچھ اگر ان کی سیرت کے مزید کچھ پہلو کچھ عادتیں اگر حضرت کی آپ بیان فرمائیں تاکہ ناظرین کو بخصوص مجھے بھی ہم سب کو بھی ان کی سیرت سے مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے. ماشاءاللہ. پہلے جو آپ نے جیسے اپنا سلسلہ شروع ہوا علی بھائی اور آپ نے جو بچے کا واقعہ بتایا تو اس سے ایک بات میرے ذہن میں ہے. میں بچوں کے بیچ میں رہتا ہوں, اسٹوڈنٹس کے بیچ میں رہتا ہوں. آج گھر میں بچوں کو پیرنٹس جو ہے نا وہ کمپیریزن کرتے ہیں. دیکھ وہ ماما کا بیٹا کہاں ہے, دیکھ وہ چاچا کا بیٹا کہاں پر ہے, تو اس طریقے سے ورک کرے گا, تو اس طریقے سے کام کرے گا. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی کہ جب بھی ہم بات کریں نا بچوں سے, یہ ماشاءاللہ ہم نے امام جعفر صادق کا جو واقعہ سنا کہ اتنی کم عمر میں آپ کا مطلب جو ہے وہ رونے کا معاملہ, اور رونے کا سبب بھی کیا تھا, خوف خدا. ہمارا بھی بچہ اگر رو رہا ہے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کیا دنیا کی چیز کے لیے رو رہا ہے, کیا مطلب یہ چیز سائیکل کے لیے رو رہا ہے یا نارمل ٹوائز کے لیے رو رہا ہے. امام جعفر صادق کا ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں. یعنی بچے کو ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھو بیٹا کھیر پوری اچھی لگتی ہے نا, کھا رہے ہو نا, اب تم جم امام جعفر صادق کے تعلق سے جو کنیکشن کی کھیر پوری کھا رہے ہو نا, دیکھو وہ کیسے روتے تھے. کیا بات ہے, اپنے رونے کا سبب بھی تو بدلو نا. یعنی یہ ایک فیلنگ جو تم بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے لیے کہاں رو رہے ہو. امام جعفر صادق دیکھو کس چیز کے لیے رویا کرتے تھے. یعنی میں یوں کہوں, میں آپ کی بات کو کنیکٹ کرتا ہوں, یوں کہوں کہ امام جعفر صادق صرف جوانوں اور بڑی عمر والوں کے لیے ہی رول ماڈل نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی. بالکل سبحان اللہ. بہت مطلب ہم یہ میرا ایک ذہن کے اندر بات یہ کہ یہ میری تھنکنگ بھی رہتی ہے اور یہ ہو بھی ہر ایک کی تھنکنگ ہونی چاہیے. ہم جب اپنے بچوں کو اگزامپل بھی دینا تو وہ اگزامپل کے اندر بھی مٹھاس ہونی چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کی باتیں موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ اگزامپل ان کے ذہن میں بھی رہے کہ یار یہ بھی مطلب یہ وہ زندگی ہے, ان کا بھی تو بچپنا تھا. ہم دنیاوی چیزوں کے لیے روتے ہیں, خاص کر کے ضد کرتے ہیں. یہ مطلب رونا یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا, ایک اچھی بات ہے کہ یار امام جعفر صادق کی زندگی بھی کیسی تھی, بچوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملا. الحمدللہ کچھ عادت مبارکہ یہ سیکھنے کے لیے کیا کہ شبیر بھائی کسی کی صحبت میں بھی بیٹھنا پڑے گا. مثلا وہی نا کہ دنیا میں ماں باپ تو انہیں کروڑوں ہیں لیکن وہ بچوں کو تربیت کرنے والے ماں باپ کہاں ہیں. جی بالکل. تو وہ بس صرف ماں باپ ہے, وہ اپنا حق جان رہے اور اس حق کا پریشر یا روب بچوں پہ جما رہے. صحیح ہے. نہیں امام جعفر صادق کی تربیت کے پیچھے بھی ظاہر ہے ان کے والدین امام باقر سبحان اللہ خود کتنی عظیم شخصیت ہیں, پھر ان کے دادا جان امام زین العابدین, پھر پر دادا جان جو ہیں اثر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بات ہے نا, اگر معاشرے میں دیکھیں تو انوائرمنٹ ہیز سم ریئیکشن. یعنی بندہ جس انوائرمنٹ میں رہے گا اس کا کچھ نہ کچھ اثر زندگی میں آتا ہے. اور جس طریقے سے الحمدللہ ہم جب اپنے جوانی کے عالم میں تو ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا اور دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر الحمدللہ جو ہم نے سیکھا تو آج ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے. تو ایک انوائرمنٹ ہیز سم ریئیکشن اور اسی کا ایک ریفلیکشن بھی ہوتا ہے. یعنی بندے کی زندگی میں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اور پھر جب وہ ماحول میں نکلتا ہے تو اس کا ریفلیکشن دوسروں کی طرف جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہاں پر موجود ہے. کچھ عادت مبارکہ الحمدللہ حضرت امام جعفر صادق کی پیش کرنا چاہوں گا. جی آپ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی, مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی. جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و تعظیم کے سبب رنگ آپ کا زرد ہو جاتا. آپ کی عادت تھی کہ آپ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے. سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا کی حدیث مبارک جب بیان کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا وضو ہے کہ نہیں. اسی کے ساتھ نماز و تلاوت میں مشغول رہتے ہیں یا پھر آپ خاموش رہتے ہیں. آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی. سبحان. یعنی اس پرکار کی باتیں دنیاوی باتوں میں آج ایک کلچر یہ بھی چل چکا ہے کچھ فرینڈز گروپ کے اندر کہ جب بیٹھتے ہیں تو الفاظ کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ ایک شرم و حیا والا شخص جو ہے نا اس الفاظ کو سننا پسند نہیں کرے گا. فرینڈز گروپ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو یا تو وہ ایک دوسرے کا نام خراب کریں گے یا تو ایک دوسرے کے عیب اچھالیں گے اور یا پھر اس طریقے سے بات کریں گے جیسے پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو ٹارگٹ کرنا ہے. یعنی اسی کو ٹارگٹ کر کے بات کرنا ہے, اسی کا مطلب جو ہے وہ عزت اچھال کے بات کرنا ہے اور ایک کی شخص کی عزت اچھل رہی ہوتی ہے اور سارے لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک ماحول. حالانکہ وہ ہنس رہا ہوتا ہے, وہ خسیانی ہنس رہا ہوتا ہے, خالی اپنے آپ کو وہ کرنے کا, اندر سے تو اس کا سینہ جو ہے نا جل رہا ہوتا ہے, اس کا دل جو ہے پارا پارا ہو چکا ہوتا ہے. اور کسی مسلمان کی دل آزاری, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا یعنی خانہ کعبہ کو شہید کر دینا, اس سے بھی بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو کسی مسلمان کی دل آزاری. میرے آقا فرماتے ہیں من آزا مسلمن فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ او کما قال. فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی. اور ہمارا دین اسلام تو نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امپورٹنس مومن اور مسلمان کی بیان کرتی ہے, لیکن عام طور پہ تو یہی فرمانا کہ خیر الناس من ینفع. صحیح.
کہ جو بہترین تم میں لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نقصان تو پہنچا ہی نہیں. بالکل. اب وہ چاہے نقصان زبان سے ہو، اشارے سے ہو، مال سے ہو، اثر سے ہو، عہدے سے ہو، نقصان پہنچا دیا جی. تو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نے اللہ سے اللہ اکبر. جنگ کر لیا. اللہ اکبر. حضرت امام مالک کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت مبارک میں آتا رہا. میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا. سبحان اللہ. یعنی اب آپ کی زندگی کا ایک بہترین انمول مطلب جو معاملات ہے کہ آپ اور امام مالک یہ بھی ماشاءاللہ بڑے مرتبہ ہے آپ کا. آپ جنت البقیع میں مطلب آپ کو جو ہے وہ آپ کو وصال کے بعد تدفین کی گئی. تو آپ کہہ رہے کہ 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں نے مصروف پایا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، سبحان اللہ. یا پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر آپ روزے دار رہتے. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا بات ہے ان کی بھی. اچھا میں یہ بھی غور کر رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے حاجی صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہیں وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، اور امام مالک خود جو ہے فقہ مالکیہ کے امام ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد. سبحان اللہ. ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. آپ ان کی زندگی میں دیکھیے خوف خدا بھی ہے. امام جعفر صادق کی زندگی میں خوف خدا ہے، نماز کا اہتمام ہے، روزوں کا سلسلہ ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، عفو و درگزر کا معاملہ ہے، سنتوں پر ہم عمل کرنے کا کیسا معاملہ ہے، نبی پاک سے محبت کیسی ہے، پھر احادیث کریمہ کا ادب کیسا ہے، وہ کون سے اوصاف ہم بیان کریں ان کے. سبحان اللہ. کیا باتیں ان کی ہیں، کیا ان کے کمالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کو ہم کرتے ہی چلے جائیں اور الحمدللہ ان سے فیض حاصل ہی کرتے چلے جائیں. تو یوں بہت سارے اللہ پاک نے ان کو فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں. انشاءاللہ آپ کی سیرت پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک منقبت کی جانب بڑھیں گے اور کچھ بہت اہم باتیں جو بالخصوص کنڈوں کے حوالے سے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کنڈے کی نیاز جو نا کیوں کرتے ہیں، اچھا پھر اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہمارے لوگوں نے پال رکھی ہوتی ہے، کچھ اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ کرنا ہے، اور بہت ساری کچھ گفتگو ہوگی. وہ ظاہر ہے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ اس کو سن پائیں گے. آئیے ایک منقبت شامل کرتے ہیں. جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام جعفر 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 خدا کے پیارے امام جعفر خدا کے پیارے امام جعفر نبی کے دل بر امام جعفر نبی کے دل بر امام جعفر ہمارے محسن امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر جعفر شہید اعظم کہ تم پسر ہو علی کے دل زہرا کے جگر ہو شہید اعظم کہ تم پسر ہو علی کے دل زہرا کے جگر ہو گداؤں پر اپنے ایک نظر ہو گداؤں پر اپنے ایک نظر ہو تمہارے لانا شہ پیمبر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر چشم سیدی کا تو تارا عمر کا عثمان کا دلارا ہے چشم سیدی کا تو تارا عمر کا عثمان کا دلارا ہے بے سہاروں کا تو سہارا ہے بے سہاروں کا تو سہارا ہے بے سہاروں کا تو سہارا تیرے در کے ہے سب
سب گداگر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر بلند و بالا تمہارا رتبہ خزانہ علم و فضل و سینہ بلند و بالا تمہارا رتبہ خزانہ علم و فضل و سینہ تمہارے شاگرد ابو حنیفہ تمہارے شاگرد ابو حنیفہ تمہارے شاگرد ابو حنیفہ تمہارا قبضہ ہے سب دلوں پر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر ہے دست بستہ ائمہ حاضر کھلا در علم ان کی خاطر ہے دست بستہ ائمہ حاضر کھلا در علم ان کی خاطر ان کے احساس بھول جاوے ان کے احساس بھول جاوے ہے علم و دانش کے ایک سمندر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر جہاں حکارت سے دیکھتا ہے تیرے سوا کس کا آسرا ہے جہاں حکارت سے دیکھتا ہے تیرے سوا کس کا آسرا ہے تیرا یہ توصیف بھی گدا ہے تیرا یہ توصیف بھی گدا ہے تیرا یہ آسی تیرا یہ آسی بھی ایک گدا ہے بلا شبہ تو غریب پرور امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر ہمارے آقا امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر ہمارے دلبر امام جعفر نبی کے پیارے امام جعفر سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ بہت ہی پیارا کلام ماشاء اللہ آپ نے سنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی آپ نے سماعت کی اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے آئیے اب بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ ہم بیچ میں شامل کریں گے ناظرین بڑا دلچسپ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کہ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آخر تک پھر بہت اہم بات جو کنڈوں کے حوالے سے جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں ہیں اس کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن آئیے اس سے پہلے تھوڑا سا پروگرام کا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں بہت آسان ہے انشاءاللہ اس میں کچھ پرچیاں ہیں حاجی صاحب ٹھیک ہے حاجی صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے سامنے کیا آ گیا ہے شاید کسی کو نہیں معلوم بلکہ کسی کو حقیقت بھی نہیں معلوم اس میں ہے کیا چلیں کچھ راز ہے یہ جب یہ فاش ہوگا تو پتہ چلے گا اس میں کیا ہے ٹھیک ہے تو ناظرین اس میں جو ہے نا کچھ پرچیاں ہیں کچھ چٹھیاں ہیں ان میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے تمام گیسٹ کو ایک ایک پرچی ان کو اختیار ہوگا ایک پرچی ان کو اٹھانی ہے اور اس کو کھولنا ہے جو لفظ اس میں نکلے گا میں نے کوشش کی ہے بہت آسان اس میں رکھا ہے مجھے امید ہے سب سنا دیں گے تو جو لفظ نکلے گا اس سے آپ کو ایک شعر سنانا ہے یعنی وہ لفظ چاہے درمیان میں آئے شروع میں آئے آخر میں آئے جہاں بھی آ جائے وہ لفظ اس میں آنا چاہیے ٹھیک ہے باقی ہم آپ کے ساتھ میں ہیں ہمارے نعت خواں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مل جل کر ہم آقا کی ثنا خوانی کریں گے سب سے پہلے میں سیدھے ہاتھ سے سٹارٹ کرتا ہوں حاجی صاحب سے حاجی صاحب ایک پرچی کوئی بھی اٹھا لیجئے اور دیکھیے اس میں کیا ہے دعوت اسلامی ارے واہ واہ کیا بات ہے بھائی واہ جی جناب ناظرین دیکھیے دعوت اسلامی لکھا ہوا ہے دعوت اسلامی ایسا شعر آج سب کو سنانا ہے جس میں دعوت اسلامی آتا ہوں ماشاء اللہ کیا بات ہے طرز میں
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ اب اس کو یوں کہتے ہیں، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام جعفر حقیقی معنوں میں دھوم مچا دے۔ آمین، میں تو کہوں گا کہ دعوت اسلامی والوں میں اور دھوم مچا دے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ اللہ پاک یہاں پہ ایک اور چیز علی بھائی بتانا چاہوں گا میں، دعوت اسلامی کے ذریعے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو کھیر پوری تو کرنی ہے، لیکن کھیر پوری کیوں کرنی ہے اور کیا نسبت ہے، یہ کئی لوگوں کو دعوت اسلامی میں آنے کے بعد پتہ چلا ہوگا۔ بالکل، کئی لوگ مطلب برسوں سے کر رہے تھے جی سلسلہ تو الحمدللہ ہمارے یہاں سے مطلب سمجھیے کہ بزرگوں نے قائم کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لوگ برسوں سے کر رہے تھے، ہم بھی بچپن سے گھر میں دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا تو پتہ چلا کہ کرنی تو ہے، لیکن ہے کن کی نسبت، وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی نسبت سے ہمیں یہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی اور ان کی استقامت سیرت کے بارے میں بھی سیکھا۔ الحمدللہ۔ چلیے بڑھتے ہیں اب دوسرے ہمارے مہمان کی جانب۔ آپ تو خود نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو سنائی دیں گے۔ دیکھیں کیا ہے نبی، واہ بھائی واہ۔ ناظرین نبی لفظ نکلا ہے ان کے لیے، اور ہمارے نعت خواہ دیکھیں نبی سے کون سا شعر سناتے ہیں، طرز میں سنایا تو کیا ہی بات مدینے کی، صلی اللہ علیہ آخر میں آئے، درمیان میں کہیں بھی آ جائے نبی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ۔ بھائی میرے دائیں طرف کے دونوں حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بہترین انداز میں اپنے اشعار سنا دیے، کیا بات ہے، اللہ دونوں کو سلامت رکھے۔ اب دل کی جانب والے دو حاجی صاحب ہیں اور ایک ہمارے نعت خواہ صاحب ہیں۔ چلے پہلے نعت خواہ صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اور سنا پاتے ہیں یا نہیں۔ نعت خواہ ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ تو سنائی دیں گے جی۔ شفاعت ہے، چلیں بھائی شفاعت سے دیکھیے کون سا شعر سنائیں گے ہمارے نعت خواہ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ۔ ماشاءاللہ ہمارے کیمرہ مین کی خواہش ہے کہ اس کو اٹھا کے پڑھیں آپ جو کھینچتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا، تو وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ 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 واہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہمارے تمیم بھائی نے بھی بہت پیارا لفظ شفاعت سے بڑا پیارا شعر سنایا ہے۔ اب باری ہے حاجی شبیر صاحب کی، جی حاجی صاحب بسم اللہ الرحمن جی، دیکھیں حاجی صاحب کون سی پرچی نکالتے ہیں، اس میں کیا لفظ آتا ہے؟ الرحیم۔ عطار، چلیں بھائی واہ بہت پیارا لفظ آیا ہے۔ عطار سے کوئی شعر سنائیں گے حاجی صاحب؟ عطار شروع میں آیا یا درمیان میں، جہاں بھی آ جائے۔ امام جعفر صادق کا صدقہ ہے، تو وہ یعنی یہ وہ امیر علیہ سنت کے کلام کا دعائیہ کلام کا مقطع ہے نا، کہ میں اکثر دعا میں بھی پڑھتے رہتا ہوں۔ چلیں طرز میں سنا دیجیے آج۔ عطار سے محبوب کی سنت خدمت، عطار سے محبوب
सुन्नत इन खिदमत डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा बजे अल्लाह डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा बजे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारी ये इल्तिजा कबूल फरमाए। हाजी शब्बीर साहब ने माशाअल्लाह और रहमान बहुत प्यारा शेर सुनाया। दूसरे हाजी शब्बीर साहब जो प्रोफेसर भी हैं माशाअल्लाह, इनसे हम एक पर्ची निकलवाएंगे। देखें क्या निकालते हैं, क्या लफ्ज़ निकलता है। अल्लाह, अरे वाह क्या बात है, लफ्ज़ निकला है अल्लाह, बहुत खूब, बड़ा प्यारा, सुभान अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह निकला है। अब शब्बीर भाई लफ्ज़ अल्लाह से कोई शेर, चले माशाअल्लाह तर्ज़म सुनाएंगे, बहुत खूब। अल्लाह की सरता कदम शान है ये, वाह वाह सुभान, इंसान नहीं इंसान हो, इंसान है ये। और कुरान तो तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है शब्बीर भाई, शब्बीर भाई नात खबी माशाअल्लाह, जी ये माशाअल्लाह, मतलब ये है कि माहौल में आकर सब कुछ सीख गए क्या माशाअल्लाह। बात है, वाह अल्लाह आपको सलामत रखे। चले अच्छा, दो पर्चियाँ बची हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो दो सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, एक हाजी अबूबकर साहब और दूसरे हमारे हाजी शब्बीर साहब, बोल के कथा की तो इनसे अब आपने खुद ने कहा कि आसान है तो सुनाई देंगे इंशाल्लाह आप। चले एक पर्चिया भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय, आसान, वाह भाई वाह माशाअल्लाह, वाह। मदीना, मदीना से देखें अब हाजी अबूबकर साहब के सुनाते हैं और देखें इंशाल्लाह। मुझे दर पे फिर बुलाना, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले मैं इश्क पे पिलाना, मदनी माशाअल्लाह। चले जनाब, मदीने का भी आखिरी पर्ची हाजी साहब, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको यही लेनी पड़ेगी। नूर, वाह भाई वाह, नूर, नूर वालों का जिक्र चल रहा है इस तो सुभान अल्लाह। जी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सुबह तबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम सारे आलम सारे आलम में ये देखो कैसा नूर
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا سلسلہ رہا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ الفاظ ہم نے اپنے مہمانوں کو دی اور بہت پیارے پیارے اشعار تمام ہی نے سنائے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یوں امام جعفر صادق کا بھی تذکرہ خیر ہوا ہے، پھر وہ خود نور ہے ماشاءاللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ پاک ان کے نور کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم مزید بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا ابھی اس سے پہلے اس طرف جانے سے پہلے کہ جو کنڈے جو ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور کنڈے کے حوالے سے جو کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں، اس طرف جانے سے پہلے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان کو سن کر بھی آپ جو ہے ان کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے، خوف خدا کیسا تھا، عشق مصطفیٰ کیسا تھا، حدیث پاک کا ادب کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، بچپن سے ہی خوف خدا کا اور جہنم سے پناہ مانگنے کا جو معاملہ تھا وہ کس درجے کا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ ان کے کچھ فرامین، ان کی کچھ باتیں، وہ باتیں جو انہوں نے مبارک زبان سے ادا فرمائی، ہم سب کو یاد بھی رکھنا ہے، تو وہ کچھ آپ سنیے اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ کیجیے گا۔ آئیے میں آپ کو کچھ فرامین سناتا ہوں۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ نے کچھ تمہیں نعمت دی ہے وہ ہمیشہ رہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو۔ ماشاءاللہ کھیر پوری کی بھی سمجھے کہ آمد ہو چکی ہے، پوری آ چکی ہے، کھیر بھی آ رہی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ہم ابھی فاتحہ خوانی بھی کریں گے اور انشاءاللہ لنگر شریف بھی یہاں سے کھا کر جائیں گے۔ دوسرا فرمان فرماتے ہیں اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو، سنیے گا، کئی لوگ ہیں جو ان کو رزق کی تنگی لگتی ہے، کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، بہت مسائل ہیں، سنیے آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ اللہ۔ ایک اور فرمان فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ مزید فرماتے ہیں اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ مزید اللہ پاک فضول خرچی کرنے والوں کو محروم کر دیتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، میانہ روی اختیار کرنے والا تنگ دست یعنی غریب نہیں ہوتا۔ فرمان نمبر 9، پرہیزگاری سے افضل کوئی زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان کے ان فرامین کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ آئیے کھیر پوری آ چکی ہے تو ایک کلام اگر کچھ 2-3 اشعار پڑھ دیں پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر، 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 سردار اولیاء ہے، سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر۔ کوڑے کا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے، کوڑے کا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے، کوڑے کا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے، کوڑے کا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے، ایمان کی ضیا ہے، ایمان کی ضیا ہے حضرت امام جعفر، ایمان کی ضیا ہے حضرت امام جعفر۔ سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، سینہ
بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت فرزند مرتضیٰ ہے فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر کونڈے کا یہ تب تبک دلتا بجا فضا ہے کونڈے کا یہ تبرک دلتا بجا فضا ہے ایمان کی ضیا ہے ایمان کی ضیا ہے حضرت امام جعفر ایمان کی ضیا ہے حضرت امام جعفر جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی عثمان کی سخا ہے عثمان کی سخا ہے حضرت امام جعفر عثمان کی سخا ہے حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام فیضان امام جعفر صادق میں بڑھوں گا اب حاجی شبیر صاحب کی جانب، اور کنڈوں کی نیاز آج ہے، اور الحمدللہ دنیا جہان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ مسلمان جو ہے اس دن الحمدللہ رب العالمین کنڈوں کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے جو اس کو عروج دیا ہے اس کی ایک اپنی بہار ہے۔ تو کنڈوں کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں، کنڈے کر بھی رہے سالوں سے۔ مثال کے طور پر اب جیسے ہمارے یہاں پر یہ ماشاءاللہ لے کر آئے نا، تو اسٹیل کا ہے غالباً نا، تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جناب والا وہ مٹی کے ہی برتن میں کرنا ہے۔ اب ہم نے اس میں لے کر آیا تو ہماری فاتحہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بتائیے گا کیا فرمائیں گے آپ اس سے؟ اصل میں نیاز کسی کے بھی ہو، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب پہنچانا، اور ایصال ثواب کا جو ثبوت ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، تو یہ بھی موضوع نہیں ہے، ورنہ ہم کسی سلسلے میں کہ ایصال ثواب کے ثبوت پہ یعنی بیان کرتے رہے گے۔ تو یہ ثواب مقصود پہنچانا ہے کہ وہ ایصال ثواب جن کے سے بھی ہم عقیدے رکھتے ہیں۔ اب رجب کا مہینہ امام جعفر صادق کی تاریخ ہے، تو 15 رجب کو الحمدللہ یہ نیاز کی جاتی ہے، جیسے کنڈوں کی نیاز، یعنی اصل میں کنڈوں میں نیاز کا سلسلہ کئی سالوں سے چلتا رہ گیا ہے، اس لیے کنڈے کی نیاز مشہور ہو گئی۔ کنڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا جو برتن ہے جو کنڈے کی شکل میں، جس میں پودا پلانٹ لگایا جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا بھی امیل سنت پہ قربان جائے گی، جو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ تمام باتیں عطا فرماتے دیتے ہیں۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 87 اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے۔ کیا بات ہے! اب یہ تو اتنی پاک چیزیں یار، یعنی بعض لوگ یہ ہے کہ کسی کو دودھ نہیں جمتا ہے وہ طبی اعتبار سے، جی، لیکن یہ تو یعنی دودھ کی نہر ادھر ہوگی، سبحان اللہ، تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے جنت میں بھی، جنت میں یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا کہ آج تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جو اللہ کی رحمت ہے، امام جعفر صادق کا صدقہ ملا کہ اللہ کی رحمت سے جنت پہ ہی جائیں گے، ہم دودھ کی نہر سے بھی پیئیں گے۔ وہ بیچارے جو اعتراض کرتے رہتے وہاں پہ بھی وہ کنڈے ڈھونڈتے ہوں گے کہ کہاں کنڈے پڑے تو اپنا مجھا کے مارے، کہ دنیا میں نیاز خالی ہوتے نا تو ہو جاتا ہمارا کنڈا ہو گیا، بولتے نہیں، یعنی کسی کو یوں بولتے نا کہ ارے تیرا تو کنڈا ہو گیا، تو اس کو تو یہ ایمان کا کنڈا کر دیا اس نے، کہ یعنی وہ کنڈے پہ اختلاف کر رہا ہے، جی، یعنی کس چیز پہ اختلاف کر رہا ہے۔ اچھا ایصال ثواب کرے، ہاں جہالتیں بہت ہیں۔
एफजिन चैनल के हम प्लेटफॉर्म से यानी पैगाम देगी कि खुदा ना यानी वो लकड़हारा की कहानी, जनाब सैयदा की कहानी, 10 बीबी की कहानी, यानी कुछ रहा। मैं अपने दावत इस्लामी माहौल में आने से पहले बोलूँ कि एक तो कुंडी की नियाज करना चाहिए 15 तारीख को, 22 रजब को नहीं, 22 रजब को हम करेंगे नियाज जी, वो हज़रत अमीर माविया की करेगी, इंशाअल्लाह साहबी रसूल की करेगी इंशाअल्लाह ताला। इनकी भी करना जायज़ है, जन्नतिया, हाँ। करना तो पूरे साल में पूरे जायज़ साल है, लेकिन उस दिन यानी भी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो यौम वफ़ात है, यौम विसाल, वो 15 15 रजब, तारीख तो उसको करें तो ज़्यादा बेहतर। यानी ये मुफ्ती अहमद या खान नईम रहमतुल्लाह अलैह बल्कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज के ताल्लुक से इरशाद फरमाते कि किसी की कोई रुकावट होगी बड़ी और बड़ी मुसीबत और तकलीफ हो, वो इमाम जाफर सादिक की नियाज करे, अच्छा, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी मुसीबत दूर फरमाए। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब वो नियाज के लिए थोड़ी है कि पूरा मोहल्ला दावत दे। एफजीएन चैनल के नाजरीन, बड़ा प्यारा नुस्खा मिल गया। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, हाँ, कोई दे दे। रुकावट है, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, इमाम जाफर सादिक के नाम की रियाज की नियत कर लीजिए, कल भी खिलाइए, चाहे साल भर में कभी खिलाइए, 22 रजब को ही कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी। मुफ्ती अहमद यार खान साहब के हवाले से ये जो है बयान किया गया है। सुभान अल्लाह। अब इसमें यानी क्या होता था कि हमारे यानी बचपने की बात कर रहा हूँ कि वो कुंडी की नियाज में सिक्के डाल देते थे अच्छा, अपने खुद से ही, और वो फिर जिसकी प्याली में आ जाए बोले मुतबर हो गया, संभाल के रखो, बरकत वाला है। तो मैं बोलता था अम्मा पैसा ही अपन ने डाले, ऊपर नहीं रख के, बोलते बरकत हो गई। तो कुछ इस तरह की रिवाज है जी। अब वो एक ही जगह बैठ के खाओ, उठना नहीं, बाहर नहीं लेके जाना, पर्दे के अंदर रहना, तो ये इस तरह की कुछ सही, जहालत। अच्छा ये क्या हुआ कि मामूलात अहले सुन्नत में अनलॉजिकली जो काम हुआ है ना, उसी की वजह से बदमज़हबों को बोलने का मौका मिला है। हालांकि अगर नियाज़ों में देखी जाए तो सबसे बड़ी नियाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, सबसे बड़ी नियाज तो 12वीं की है, तो वो तो आप आम खिलाते हो और उसको एक ही जगह बैठा के आप खिलाइए, बेशक खिलाइए, लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि आप खाना भी दस्तरखान पे खा रहे हो तो उसके अदब बयान किए गए, बल्कि दाना गिर गया उठे में दाने की रोटी के थोड़े उठा के खा लेने पर मगफिरत की बिशारत है। तो नियाज का दब तो और यानी इससे ज्यादा बढ़ के एहतराम हो। पर्दे के आसपास चावल भी डाले जाते हैं, ये भी है। और बाद में फिर ये भी होता है कि जब दावत दी जाती है ना घर में, तो मर्द और जो है वो आदमी और एक साथ में मतलब जो वो खा रहे होते हैं बैठ कर, ये सारा निजाम नहीं, मतलब नहीं होना इस बारे में सही है, ज़ाहिर है, क्योंकि हम एक मुस्तहब काम, ज़ाहिर है, देखें ये भी याद रखिएगा, हम इस बात को बयान करते हैं कि कोई अगर कुंडे की नियाज नहीं करता है, वैसे नहीं करता है, तो नाजायज़ काम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये सुन्नी लोग जो है ना इसको वाजिब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो समझता है वो गलत करता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा काम है, नियाज बहुत बेहतरीन काम है, इसका हुक्म ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है, करेंगे आपको सवाब मिलेगा, उनकी बरकतें मिलेंगी, नहीं करेंगे तो जो बरकतें मिलने वाली वो उससे आप हो सकता है कि महरूम हो जाएं, लेकिन नाजायज़ व गुनाह नहीं है। लेकिन जो इसको मना करता है कि ये नाजायज़ है, इसको गलत कहता है, वो मुजरिम है, ये याद हज़रत रखिएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का गालिबन कौल आप फरमाते हैं कि जो चीज़ मुसलमानों के नज़दीक अच्छी है वो चीज़ अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बिल्कुल। दुनिया की लाखों लाख करोड़ों लोगों के नज़दीक अच्छी है। और मुसलमानों के अंदर भी उलमा ने, सादात ने, फिर औलिया किराम ने इस नियाज को किया है, तो बंदा कैसे मतलब कि उसकी क्या मजाल कि वो एक जुमले में कह दे कि नाजायज़ है। हाँ, तो वो तो ऐसा हो रहा है कि ये दिल कर अली भाई के यानी इख्तिताम की तरफ अगर सिलसिला बढ़े जी, तो चूंकि अब खीर पूरी आ गई तो चलिए हाजी साहब से सबर नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह आज पेश करेंगे। के वक्त में जो शादियां होती है, तो शादियों में भी स्टार्टर्स खाने वो सारी चीजें मतलब जब रखे जाते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई तरीके की बात नहीं होती कि यार इतनी वेलकम starter ड्रिंक क्यों चाहिए रखा? जनाब। जी, जब चार टाइप की तो वेलकम ड्रिंक चाहिए। तो उस पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्या आपने वेलकम ड्रिंक्स क्यों रखा? जी जी, और बाद में बहुत अच्छी बात के तरफ जो ऑब्जेक्शन हो, जाहिर सी बात है, मतलब ऑब्जेक्शन। अरे वो तो 11वीं की नियाज पे इतराज करने वाले लोग बाद में खुद ही जाके डिक्ची लेके मिलेगा खाने का, खाते रहते हैं। अल्लाह पाक सबको अक़ल सलीम अता फरमाए। हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों से हम बात कर रहे हैं, उलमा अहले सुन्नत से वाबस्ता रहें, इसी में भलाई है, वरना दाएं बाएं जाएंगे ना, यकीन मानिए फिर वो बहुत फितने इस वक्त दुनिया में जो है ना वो निकल चुके हैं, और अगर आप जाएंगे उस तरफ तो फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। कई लोग गए हैं, पछताए हैं, तो ना जाएं, ठीक है, ट्राई ना कीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह जिस ट्रैक पर आप हैं, अल्लाह का फजल व एहसान है कि अहले सुन्नत वल जमात के साथ आप हैं, वाबस्ता रहिए,
کسی کی تھوڑی سی اونچ نیچ دیکھ کر جو نا اس کا دیوانہ بن جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم یہ کنڈے کی نیاز برسوں سے چل رہی ہے، علماء اہل سنت کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے ہیں، صدیوں سے چل رہی ہے، صدیوں سے چل رہی ہے، معذرت صدیوں سے کہنا چاہیے، ماشاءاللہ کئی 100 سال اس کو ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کی چلتی رہے گی۔ ہاں البتہ جو خرافات ہیں ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جس انداز سے کرو، آپ نے بھی سنا کہ حاجی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ یہ جو خرافات ہوتی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو خرابی ہے وہ خرابی ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہے۔ ناک پر اگر مکھی آپ کے بیٹھے تو ناک نہیں کاٹ دینی نا جناب، مکھی کو اڑائیے۔ تو اگر کنڈے کی نیاز میں کئی خرافات ہو رہی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہو رہی جو نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ہم ہٹائیں گے، کنڈے کو ہی آپ ختم کر دیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حاجی صاحب آخر میں چاہوں گا کہ کنڈے کی نیاز کی طرف بڑھیں، ہم فاتحہ خوانی بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، صلوات و سلام بھی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے وصال جو حضرت کا ہوا ہے امام جعفر صادق کا، کچھ اس کے حوالے سے کچھ اگر آپ بتائیں۔ کچھ ایک دو مزید آپ کی اچھا۔ ایمان افروز باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چلیے۔ شواہد النبوہ میں ہے کہ ایک شخص نے سفر حج کے درمیان جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ حضور یہ 10,000 درہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسوں سے ایک عالیشان مکان بنائیں، جب میں حج سے واپس آؤں تو اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے اس میں رہائش پذیر ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ چلا گیا، لوٹ کر آیا حج سے تو آ کر کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے لیے جنت میں عالیشان محل تعمیر کروا دیا۔ اچھا۔ وہ عاشق رسول تھا، عاشق اہل بیت تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے 10,000 درہم آپ نے کھا لیے، بلکہ وہ آپ نے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیے تھے، راہ خدا میں غریبوں مسکینوں مجبوروں میں آپ نے صرف کر دی، دین کے راہ میں خرچ کیے، اور اس سے فرمایا کہ تیرے لیے میں نے جنت میں عالیشان محل تیار کر لیا۔ فرمایا حضور مجھے کوئی اس کی سند ملے گی، کوئی اس کی سرٹیفکیٹ ملے گی، کوئی اس کی ریسیپٹ ملے گی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے تحریری طور پر لکھ کر دے دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ چونکہ سرکار امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیا ہے تو جب میں مر جاؤں نا تو میرے کفن پر یہ سند جو ہے، یہ رسید جو ہے وہ رکھ دینا۔ ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین کے بعد اسی کے کفن کے ہاتھ رکھ کر کے جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن جب گھر والے قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے گئے تو قبر کے اوپر وہ پرچی دیکھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، جس پہ سند آپ نے لکھی تھی جنت میں ایسا ایسا محل ملے گا، اس کے پیچھے لکھا تھا کہ جس جنت کے محل کا، جس نہج کا وعدہ جعفر صادق نے کیا تھا، ہم نے اس سے اچھا محل اسے جنت میں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت باکرامت بزرگ تھے۔ آپ جبل ابو قویس جو صفا مروہ کے بالکل باہر ہے، جو سب سے پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور اسی پر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے شق القمر 2 مرتبہ سے زائد یا 2 مرتبہ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے قریب جو ہے امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے تھے، آپ ذکر اللہ کر رہے تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ سانس پھول گئی۔ پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان اتنا پڑھا کہ سانس پھول گئی۔ پھر یا حی یا قیوم اتنا بلند زیادہ پڑھا کہ سانس پھول گئی۔ پھر آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اتنا پڑھا کہ وہ سانس پھول گئی۔ پھر آپ نے جو ہے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھایا کہ یا اللہ پاک مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے انگور عطا فرما دے۔ لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ میں بالکل پیچھے تھا اور یہ آوازیں سن رہا تھا، یہ انداز دیکھ رہا تھا، تو اب یہ دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مجھے انگورے کھانے کا اور میری چادر پھٹ گئی، اس کی میری خواہش ہے۔ وہ دعا مکمل کرے اس سے پہلے ایک ٹوکری انگوروں سے بھری ہوئی جو ہے وہ سامنے تھی، اس پر 2 چادریں بھی موجود تھی۔ اب حضرت اسے لے کر کھانا چاہا تو حضرت لیث بن سعد نے کہا حضور میں نے بھی آپ کی دعاؤں پر آمین 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 کہا ہے، تو میں بھی اس میں آپ کا حصے دار ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے کھاؤ لیکن اسے بچانا نہیں ہے۔ اب انگورے بتاتے ہیں کہ ایسا ٹیسٹ، ایسی لذت والی انگورے میں نے کبھی نہیں کھائی، اور اس میں بیج بھی نہیں تھے انگوروں میں۔ پھر آپ نے وہ سخی گھرانے کے، ہے سخی تیرا گھرانہ، تو سیدوں کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے چونکہ آمین کہی تھی تو 2 چادریں، ایک چادر آپ رکھ لے۔ کہا حضور مجھے چادر کی حاجت رہی ہے، میں نے جب آپ کے ساتھ میں یہ برکتیں میں نے لے لی۔ اب حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے چادریں تبدیل کرنی، تھوڑا سا رخ اس طرف کر لو، تو آپ نے تنہائی میں جو ہے وہ 2 چادریں اوڑھ لی اور پھر آگے چلنے لگے۔ صفا مروہ کے قریب جو ہے ایک شخص نے، اچھا وہ جو چادریں اتاری تھی وہ اپنے ہاتھ پر رکھی ہوئی تھی، کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ پاک کے رسول کے شہزادے، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس کی حاجت ہے، گویا آپ مجھے لباس سے جو ہے ملبوس فرما دے، اللہ پاک آپ کو جنتی لباس عطا فرمائے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق نے اپنا جو جوڑا تھا وہ جو تھا وہ آپ نے اس کو دے دیا۔ اب جب یہ دے کر آگے بڑھ گئے، اس سیدنا لیث بن سعد کو وہ تھا کہ یہ ہے کون جن کو یہ اللہ کے رسول کے شہزادے کہہ رہے؟ کہا کہ تم ان کو پہچانتے ہو کون ہے یہ؟
میں نے تو نہیں پہچانا تھا. کہا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہزادے ہیں, نواز رسول ہیں, اور سیدنا امام جعفر صادق. یہ سن کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے دوڑ کر کے تلاش بسیار کی, بڑی کوشش کی, ہر چند جانب میں نے جا کر دیکھا لیکن ان کو ڈھونڈ نہیں پایا. تو یہ کیسے مستجاب الدعوات تھے کہ یہاں دعا ختم نہیں ہوئی کہ انگور, وہ بھی جنتی انگور ہی ہوں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انگوروں کا جو ہے وہ سیزن بھی نہیں تھا. جی, تو جنتی لباس بھی مل رہا ہے, انگوریں بھی مل رہی ہیں. یعنی دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس گھرانے سے نہیں ملتی. کیا بات تو ہے. اللہ پاک نے بہت سارے کمالات ان کو نوازا تھا, اور یعنی وہی نا مستجاب الدعوات تھے. آپ جو دعا کرتے اللہ پاک آپ کو عطا فرمایا تھا. اللہ پاک ہمیں ان کی جو ہے برکت سے, ان کی مبارک زبان کی برکت سے اللہ ہم سب کو حق نصیب فرمائے, سچ نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہماری زبان ستھری ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بھی جو کہیں گے وہ سچ ہوگا انشاءاللہ. 15 رجب المرجب جی, سن ہجری 148 میں آپ کو کسی بدبخت نے جو ہے وہ زہر دیا, اللہ, اور اسی کی زہر کی جو ہے وجہ سے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, شہید کا شہادت کا وہ مرتبہ پایا. اور آپ کا مزار شریف جنت البقیع شریف جو مدینہ منورہ کا سے دنیا کا عالیشان اور سب سے افضل ترین قبرستان میں, اس میں بھی اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر یا باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جو ہے آپ کا مزار فائز الانوار ہے. اللہ پاک ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی ہماری قیامت تک کی نسلوں کو فیض یاب فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ان کی برکت نصیب فرمائے. آئیے مختصر فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, دعا کر لیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر راہ, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر راہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب کریم, تیرے محبوب کا, تیرے محبوب بندے امام جعفر صادق کا ذکر خیر کیا, فاتحہ خوانی ہوئی, صلاۃ و سلام ہوا, منقبتیں پڑھی گئی, کلام پڑھے گئے, ان کا مبارک تذکرہ خیر ہوا. رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرما, اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا. ان تمام تر نیکیوں پر
جو اجر ہے وہ عطا فرما، اس تمام تر ثواب کو اے اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس کا ثواب سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ نبی پاک کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، بالخصوص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرما۔ آپ رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب فرما، ان کا فیضان نصیب فرما، ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے خوف خدا کا صدقہ ہمیں بھی تیرا خوف نصیب فرما، ان کے عشق مصطفیٰ کا واسطہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے رب کریم ان کے فیضان سے مالا مال فرما، ان کے بچپنے کا صدقہ ہمارے بچوں کو عطا فرما، ان کی جوانی کا صدقہ ہمارے جوانوں کو عطا فرما۔ اے رب کریم ان کی بزرگی کا صدقہ ہمارے بزرگوں کو عطا فرما۔ رب کریم بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ رب کریم گھروں کے اندر بھی کئی لوگ اس وقت جمع ہوں گے یا اللہ، مبارک محفل ہے، دعائیں بھی ان محفلوں کے اندر قبول ہوا کر دی یا اللہ۔ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، آرزو ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، رب کریم گھر کے جھگڑوں میں گرفتار ہیں، اے رب کریم عز و جل شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، بے اولادی ہے، مختلف طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں ہیں یا اللہ، کاروباری مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں یا اللہ، سب حل فرما دے۔ تجھے تیرے محبوب بندے اہل بیت اطہار کے عظیم بزرگ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا واسطہ، ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا واسطہ، جس طرح تو نے ان کی دعائیں قبول کی، ان کی مقبول دعاؤں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، سب کے دکھ درد دور فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمانوں کو اپنا حال بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر۔